بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا باب چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر تکالیف اور مشکلات کو برداشت کیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، آج دوسرا حصہ ہے، یہ تقریباً 3 حصوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جو دیکھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے ہمیں اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ہمیں بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے۔ اور وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں نقل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر طعنہ دیا، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسی ہی باتیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، یعنی جو ایمان نہ لائے گا وہ آخر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سہم گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگا رہا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا کرنے لگا اور یوں کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ اللہ کی قسم آپ تو نادان آدمی نہیں ہیں، لہٰذا ایسی سخت بات نہ کہیں، برداشت سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر حتیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا، اور جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہو اس کا تم نے ان سے ذکر کیا۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف کہہ دی تھی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ یہ سب ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو یوں کہتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب گنا رہے ہیں، وہ سب انہوں نے کہہ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ سب باتیں کہی ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، ترجمہ: کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو تکالیف اٹھانی پڑی، تم نے ان میں سب سے زیادہ تکلیف کون سی دیکھی؟
انہوں نے کہا مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ چیخ و پکار کی آواز سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا اے اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کی 4 زلفیں تھیں۔ وہ یہ کہتے جا رہے تھے تمہارا ناس ہو، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو جو اس بات پر کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگے تھے۔ اور فرماتے تھے ترجمہ تو بہت برکت والا ہے اسے بڑا اور عظمت والے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے تمہارا ناس ہو، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کافروں نے کہا یہ پاگل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے لوگوں، میں بتاؤں تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین